بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہج کارپوریشن جدہ برائے پروڈکشن و ڈسٹریبیوشن آپ حضرات کی خدمت میں قصص الانبیاء کا مبارک سلسلہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ اب آپ اس مبارک سلسلے کا 15واں حلقہ سماعت فرمائیں۔ قالوا ان يسرق وقد سرق اخ له من قبل، کہنے لگے اچھا ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ چوری کرتا ہے، ہمیں تو کوئی علم نہیں۔ اگر اس نے چوری کی ہے نا، اس کا ایک بھائی پہلے بھی تھا، اس نے بھی چوری کی، یوسف علیہ، یعنی آپ اس پر بھی الزام لگا رہے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے اس الزام کی اصل وجہ یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے اپنی خالہ کے پاس رہتے تھے، اور خالہ چاہتی تھی بالکل بھی عین ہی یہی واقعہ تھا کہ جیسے آج یوسف بن یامین کو رکھنا چاہتے ہیں، خالہ یوسف علیہ السلام کو رکھنا چاہتی۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پگڑی مبارک تھی تو وہ باندھ دی حضرت یوسف کی کمر کے نیچے اور اوپر سے قمیض پہنوا دیا۔ اب وہ تو بچے تھے، ان کو کیا پتا کیوں باندھا جا رہا ہے۔ اور جب یوسف علیہ السلام گھر آ گئے تو وہ آ گئی حضرت یعقوب کے پاس کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو پگڑی ہمارے ہاں نسلن بعد نسلن چلی آ رہی ہے، اتنی متبرک پگڑی کہ وہ تو چوری کر کے لایا۔ تو جب ان کے کپڑوں کی تلاشی لی گئی تو وہ تو باندھا ہوا تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں اب قانون یہی ہے کہ بھئی یوسف میرے حوالے کر، تو اپنے حوالے کر دی۔ تو وہ الزام انہوں نے لگایا کہ ان یسرق وقد سرق اخ له۔ اور بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام چونکہ کریم تھے، سخی تھے، طبیعت میں سخاوت تھی، تو گھر والوں سے پوچھے بغیر جو ہے نا تو عام لے کے باہر فقیروں کو کھلا دیتے، تو اس کو بھی انہوں نے چوری کے لفظ سے تعبیر کیا کہ ان یسرق وقد سرق اخ له من قبل۔ جب یوسف علیہ السلام نے سنا تو آپ بڑے خوش بھی ہوئے اور چھپا لی، بات ظاہر نہ کی کہ چلو کہنے دو ان کو جو کہنا چاہتے ہیں، ہمارا مقصد جو ہے وہ تو حل ہو رہا۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ یوسف علیہ السلام ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ، ان کا باپ جو ہے نا جی وہ بوڑھا آدمی ہیں، بزرگ ہیں، بڑی عمر کے ہیں، اور بہت ان کے لیے مسئلہ ہو جائے گا کہ ان کا بیٹا ان سے جدا ہو جائے، آپ مہربانی کریں۔ اصل میں یہ ہے کہ وہ ایک ماں سے 2 بھائی ہیں اور باقی ہم الگ ماں سے ہیں، تو ہم میں سے آپ کوئی اور جو ہے اپنے پاس قید رکھ لیں اور اس کو چھوڑ۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا عجیب بات کرتے ہم کیوں بھائی معاذ اللہ ناخذ اللہ مجدنا بتا رہے ہیں، قانون یہ ہے کہ جس پر ہمارا سامان نکلے گا ہم اس کو لیں گے، اس کے علاوہ کسی کو کیوں لیں، ہم کیوں ظلم کریں۔ اور یوسف علیہ السلام تو روکنا بھی اپنے بھائی کو چاہتے تھے، ان کو کیوں روکیں۔ تو اب جناب جب مایوس ہو گئے اور یوسف علیہ السلام بن یامین کو لے کے اپنے محل میں تشریف لے گئے، اب بھائیوں نے کہا کہ بھی کیا کریں۔ ان میں سے جو بڑا بھائی تھا جس نے پہلے بھی رائے دی تھی کہ یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کیا جائے، اس نے کہا کہ دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ ہم سے ابا نے بڑے بڑے قسمیں لی تھیں، وعدے لیے تھے، اور آج اللہ کی شان ہے کہ پھر ہم اسی مصیبت میں مبتلا ہو گئے، میں تو نہیں جاتا یار، میں تو یہی رہوں، میں کیا منہ دکھاؤں جا کے اپنے ابا۔ اب اس کا 2 حل ہیں، یا تو میرے والد مجھے اجازت دے دیں کہ بھئی آپ لوگوں کا قصور نہیں ہے، میں نے تحقیق کر لی ہے، واپس آ جاؤ، یا پھر اللہ میرے لیے کوئی اور راستہ پیدا کریں کہ بنیامین مل جائے، بادشاہ کے دل میں رحم آ جائے، وہ چھوڑ دے، میں اس کو لے کے آؤں، ورنہ میں نے کہا ٹھیک۔ تو نے کہا سیدھی سی بات ہے کہ جب ہم جائیں گے تو آخر والد کو کیا کہنا، نے کہا کہ والد سے آپ کہیں کہ بھئی ہمارا کیا قصور ہے، ہم نے تو کوئی کوتاہی نہیں کی۔ لیکن قرآن مقدس نے یہاں جو لفظ ذکر کیا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دل میں ابھی تک یوسف علیہ السلام اور بنیامین کے بارے میں یعنی دل صاف نہیں ہوئے تھے، غصہ ختم نہیں۔
کیونکہ کہتے ہیں ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین. انہوں نے کہا کہ جاؤ واپس فقولوا، اپنے ابا سے کہو کہ ان ابنک، تیرے بیٹے نے، یعنی یہ بھی نہیں کہا کہ ہمارے بھائی نے، حالانکہ بھی بھائی ہے تمہارا، باپ تو ایک ہے نا، ماں کا فرق ہو جائے، لیکن وہ تمہارا اللہتی بھائی ہے، ماں کا فرق ہے، باپ تو ایک ہے. کیونکہ یا بھائی اللہتی ہوتے ہیں یا خیافی ہوتے ہیں یا حقیقی ہوتے ہیں شقیق. ماں باپ ایک ہو تو حقیقی ہے، اگر باپ ایک ہے اور ماؤں میں فرق ہے تو وہ اللہتی. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ پہلے سے ایک عورت کی شادی ہوتی ہے، اس کا بیٹا ہو، پھر وہ دوسرے آدمی سے شادی کرتے، وہ اخیافی کہلاتے ہیں. تو کہنے لگے ان ابنک، تیرے بیٹے نے چوری کی. یعنی کہا ورنہ ایک تو وہ دکھ میں ہے، حضرت یوسف کا صدمہ ہے، اس پر پھر بنیامین کا صدمہ ہے، اور پھر یہ کہا جائے جی تمہارے بیٹے ہیں، یعنی کہ ہمارے بھائی نے. اور ساتھ یہ بھی کہہ دو جی کہ ہمیں غیب کا تو علم نہیں تھا کہ ایسا ہوگا کہ خود بنیامین چوری کر لے گا. اور اگر آپ کو ہماری بات پہ اعتبار نہیں ہے، وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. انہوں نے کہا ابا جان اگر آپ کو اعتبار نہ ہو تو آپ اس بستی والوں سے پوچھ لیں، یا وہ قافلہ جو آ رہا ہے وہ بھی قافلہ تھا، ان کے بھی علم ہے، ان سے پوچھ لیں کہ ہم نے کوئی کوتاہی نہیں کی، ہم نے ہر مقام پہ ہر بات پہ ہم سچے ہیں. اب اگر وہ خود چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے تو ہم کیا کرتے؟ تو بہرحال وہ واپس آئے. یعقوب علیہ السلام کو یہی کہا، لیکن اللہ کے پیغمبر نے بات فرمائی، قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جو کچھ کہہ رہے ہوئے تمہارے اپنے نفسوں کی گھڑی ہوئی بات ہے، لیکن بہرحال میں صبر جمیل پہ عمل کروں گا. ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مزید جو آزمائش پہ آزمائش ڈال رہے ہیں، مزید جو مجھے مصیبت پہ مصیبت آ رہی ہے، مزید پریشانی پہ پریشانی آ رہی ہے، مجھے یقین ہے عسى الله أن يأتيني بهم جميعا کہ اللہ سب کو اکٹھا کر کے لائیں. اب سب کا معنی یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام، بنیامین اور جو بیٹا وہاں ٹھہر گیا کہ میں نہیں جاتا، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا. اور یہیں سے یعنی علماء نے سبق دیا کہ آدمی کے لیے سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ صبر. اور ہر پیغمبر نے یہی بات کا درس دیا ہے امتوں کو. موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا تھا کہ جب مصائب کی اور مصیبتوں کی بھرمار ہو گئی، وَاسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا، اللہ سے مدد پکڑو اور صبر. میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ ہدایت فرماتے ہیں جیسے قرآن میں ہے کہ بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں کہ جب ان کو مصیبت پہنچی ہے تو وہ فوراً صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں سب کچھ اللہ کے لیے ہے اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ جانا ہے. جب ہر چیز اسی کی ہے، نفع نقصان اگر آ رہا یہ بھی صبر امتحان. اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مبارک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ پہ جو سب سے پہلی کلام لکھی وہ یہ تھی کہ اننی انا اللہ لا الہ انا محمد رسولی. اللہ نے لکھا کہ میں ہی وحدہ لا شریک الہ ہوں جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں
اور محمد مصطفیٰ جو ہیں میرے رسول ہیں. سب سے پہلے بڑا ہوئے محفوظ میں جو عبارت لکھی گئی. اور اس کے بعد آگے جا کے انتہا میں ہے کہ ملم یرضا برضائی ولم یقضا بقضائی ولم یصبر علی بلائی ولم یشکر علی لاوائی فلیطلب الہا سوائی. ساتھ یہ بھی اللہ نے حکم دکھا کہ جو شخص میرے فیصلے پہ راضی نہ ہو، جو میری رضا پہ راضی نہ ہو، جس پہ میں مصیبت دوں اور صبر نہ کرے، جس پہ میں نعمت دوں اور شکر نہ کرے، اس کو چاہیے کہ میرے سوا کوئی خدا بھی اور تلاش کر لے، مجھے کیا ضرورت ہے. تو اس لیے صبر جو ہے بڑی چیز ہے، اور پیغمبروں کا یہی مقام ہے کہ فصبر جمیل. اچھا، پہلے بھی یہی جملہ کہا تھا جب حضرت یعقوب یوسف علیہ السلام کے پیرہن کو لے کے آئے تھے، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. لیکن آج پیغمبر نے صبر جمیل تک تو وہی جملہ فرمایا، لیکن آگے فرماتے ہیں عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا. ہو سکتا ہے کہ اللہ سب کو جمع کر دے. انہ هو العلیم الحکیم. ہر چیز اس کے علم میں ہے اور ہر چیز اس کی حکمت کے مطابق ہے. کیوں یعقوب علیہ السلام کو یقین تھا یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا نا کہ یوسف کا خواب سچا نہ ہو، اور اگر یوسف کا خواب سچا ہے تو پھر ہم نے ملنا تو ہے، پھر ہم نے یوسف علیہ السلام کی تعظیم بھی کرنی ہے، تو یہ تو ہوگا، لیکن کب یہ نہیں جا، یہ اللہ تبارک و تعالی. تو اب کچھ عرصے کے بعد پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم بالکل تم لوگ تو ہاتھ توڑ کے بیٹھ گئے، مایوس ہو گئے. اللہ کی رحمت سے مایوس تو نہیں ہونا چاہیے کہ کام نہ ہو تو بازار میں ہاتھ توڑ کے بیٹھے، یہ کیا بات. ہمارے دل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم سعی کریں، ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں، اپنے اسباب کی حد تک عمل کریں، باقی کابرانی یا ناکامی ہو تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. کہا بیٹے جاؤ کوشش کرو، تلاش کرو، اللہ کی رحمت سے نا امید کیوں ہوتی، اور کچھ چیزیں تھوڑی بہت لے جاؤ، ہو سکتا ہے کہ اللہ مہربانی کرے کچھ اور اللہ بھی لے آؤ. تو اب جناب بھائی جو تھے سارے کے سارے وہاں پہنچے اور یوسف علیہ السلام کی خدمت میں، اور آ کے بڑے گڑ گڑائے کیونکہ اب بہت پریشان. اور آگے کہا کہ یا ایھا العزیز. یاد رکھو اصل میں بعض لوگوں نے عجیب کچھ کہانیاں بھی بنائی ہیں، کچھ روایات، کیونکہ قدرتی بات یہ ہے کہ یہ بنو اسرائیل جو ہے نا، ان کو روایتیں بنانے کی بڑی عادت ہے. تو انہوں نے یہ بھی بنایا ہے کہ جی یا ایھا العزیز، چونکہ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے قالوا یا ایھا العزیز، تو مطلب یہ تھا کہ وہ عزیز مصر جو تھا، وہ جس کا قصہ پہلے آپ سن چکے ہیں، امرأۃ العزیز. تو عزیز کہتے ہیں کہ مر گیا، اور اس کا نام تھا پوتیفار، اور بعض نے اس کا اور نام بھی لکھا ہے، بادشاہ جو تھا وہ ریان بن الولید. تو کہتے ہیں کہ بھئی جب وہ مر گیا تو اب زلیخا اس کی جو بیوی تھی، اس کے بعد پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے اس کی شادی، اور بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے اس داستان کو لکھا. حتیٰ کہ بعض کتابیں جو آج بھی دنیا میں تورات کے نام سے موجود ہیں یا تلمود کے نام سے موجود ہے، اس میں بھی یہ ذکر آتا ہے کہ بھی پوتیفار جو تھا وہ مر گیا، اور اس کے مرنے کے بعد بی بی زلیخا جو ہے بادشاہ نے اس کی شادی جو تھی حضرت یوسف علیہ السلام سے. اچھا، اب چونکہ مصیبت یہ ہوتی ہے نا جی کہ جب ایک بات بنائی جائے نا، اس کے لیے پھر 100 باتیں بنانی پڑتی. ایک بڑا مشکل مرحلہ یہ بھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ یوسف علیہ السلام تو عین شباب ہے، اور زلیخا کی عمر کتنی ہو گئی، تو اس کا بھی انہوں نے ایک حل نکالا کہ جی اللہ پاک نے اس کو پھر جوانی عطا فرما دی. اب اللہ کے آگے تو کوئی مشکل ہے نہیں. اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ جب نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، تو اب حضرت یوسف علیہ السلام کی تو محبت بے انتہا ہو گئی، اور زلیخا جو تھی وہ یعنی امرأۃ العزیز جو تھی، اب اس کا چونکہ وہ اسلام لے آئی، یوسف علیہ السلام کا دین قبول کیا، اور اللہ کی عبادت میں اتنی مشغول ہو گئی کہ اب حضرت یوسف انتظار فرماتے رہتی اور وہ عبادت میں مشغول رہتی.
تو ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا کہ زلیخا عجیب بات ہے، تمہیں وہ وقت بھول گیا ہے کہ تم میرے پیچھے بھاگتی تھی اور دروازے بند کرتی تھی مجھے پکڑنے کے لیے، اور آج میری بیوی ہو کے میں تمہاری انتظار کرتا رہتا ہوں۔ تو زلیخا نے کہا کہ اصل میں اس وقت مجھے تیری تلاش تھی، اب مجھے تیرا رب مل گیا ہے تو اب مجھے تیری تلاش تھی نہیں۔ اور اسی لیے پھر انہوں نے اس کو یہ بھی لکھا کہ آدمی جب آدمی کو تلاش کرتا ہے تو ناکامیوں کا سامنا ہوتا ہے، اور آدمی جب اللہ کے ساتھ لو لگا لیتا ہے تو پھر وہ سب چیزیں جو ہے اس کو مل جاتی ہیں۔ لیکن اس واقعے کا قرآن نے کوئی ذکر نہیں کیا اور نہ احادیث رسول نے ذکر کیا۔ لیکن یہ عجیب بات ہوتی ہے، اتفاق ہے کہ جھوٹ جتنا ہونا مزیدار بڑا، یہ اتفاق۔ اور پھر لوگوں کو نعوذ باللہ ایسی باتیں، اچھا بہت سارے اچھے لوگوں نے بھی قصے بنائے۔ جب ان سے یہ کہا گیا کہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو مجھ پہ جھوٹی بات بنائے وہ جہنم میں اپنے ہاتھ سے ٹھکانہ بنائے۔ انہوں نے کہا جناب، حضور نے فرمایا من کذب علی، جو مجھ پہ جھوٹ بولے، ہم تو حضور پہ تو جھوٹ نہیں بول رہے، ہم تو حضور کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں۔ ایک ہے اللہ کے نبی پہ جھوٹ بولنا، ایک یہ ہے کہ ہم تو ایسی باتیں جھوٹی حدیثیں بنا رہے ہیں کہ لوگ دین میں آئے، حضور کی محبت بڑھے، حضور کا عشق بڑھے، یہ تو ہم حضور کے لیے بنا رہے ہیں نا، حضور پر تو جھوٹ نہیں بول رہے۔ حالانکہ بات تو ایک ہی ہے کہ جو بات حضور نے نہیں فرمائی اس کی نسبت حضور کی طرف کرنا جھوٹ ہے، اور اسی نسبت کے لیے جہنم کی سزا ہے کہ بھی جو بات حضور نے فرمائی نہیں وہ کیسی حدیث ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ بہرحال تو ایسی باتیں جو ہیں بڑی تاریخ میں عجیب عجیب قصے لوگوں نے بنائے ہیں، اس لیے یوسف و زلیخا پہ کتابیں لکھی گئیں اور اس میں عجیب عجیب قصص آئے، لیکن بات وہی حق ہے جو صحیح روایات کے ساتھ ثابت ہو۔ یہ ہمیں نہیں ملتا کہ واقعی امرأۃ العزیز سے شادی ہوئی ہو۔ اصل میں بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا پوتی کر، اس کی لڑکی سے شادی ہوئی تھی حضرت یوسف کی، تو لوگوں نے پوتی کر کا پوتی فار بنا دیا۔ تو معمولی سی بات ہے، نام بگڑنے میں تو دیر نہیں لگتی، تھوڑا سا زبر زیر کا فرق آتا ہے۔ تو ہم جیسے مسجد بلال، حضرت بلال کی مسجد، حضور نماز پڑھتے تھے کعبہ شریف میں اور بلال پڑھتے تھے پہاڑ پر، کوئی عقل کی بات ہے؟ لیکن لوگوں نے بنا دی، مشہور ہوگی مسجد بلال۔ اصل میں کیا تھا؟ مسجد ہلال، کہ عرب والے جو تھے وہ پہاڑ پہ کھڑے ہو کے چاند دیکھا کرتے تھے، وہاں سے کھڑے ہو کے چاند صاف نظر آتا تھا۔ تو اب معمولی سی بات ہے کہ ہلال کی ہا کا جو نیچے تھا نا اس کو ذرا نقطہ بنا دیا تو بلال بن گئی، فرق کیا پڑتا ہے؟ بات بدلنے میں کوئی دیر تو لگتی ہے۔ تو بہرحال اصل قصہ یہ ہے کہ وہ نکاح ہونے کا کوئی ثبوت نہیں، نہ ہمارے پاس قرآن پاک نے ذکر کیا ہے اور نہ کسی حدیث رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ تو بہرحال اصل بات یوں سمجھیں کہ عزیز جو ہے یہ کوئی عہدہ نہیں، قرآن نے جو بار بار عزیز کا لفظ ہے یہ ایسے ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا اپنی زبان میں سرکار، سرکار جس کوئی بھی بڑا حاکم اس کو کہتے ہیں جی سرکار کا فرمان ہے، وہ سرکار کا حکم ہے جی، اور جی جو سرکار فیصلہ یعنی ایک اعزاز کا لفظ، جیسے کسی کو آنریبل کہتے ہیں آپ، تو یہ اعزاز ہے، یہ عہدہ نہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ عہدہ ہو، ایک ہے کہ اعزاز ہے، یہ اعزاز تھا، عہدہ کوئی نہیں تھا۔ اب تو یوسف علیہ السلام ماشاءاللہ پوری امور سلطنت میں گویا کہ ان کا مکمل کھڑا۔ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فأوف لنا الكيل وتصدق علينا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ اب بھائی آئے تو اب جناب وہ اکڑ شکڑ تو نکل گئی، اب تو وہ غرور اور وہ اکڑ کہنے لگے کہ اے مہربان عزیز، عزیز مصر مہربانی کرو، ہم اور ہمارے گھر والے بالکل فاقوں پہ پہنچ گئے ہیں، ختم ہو گئے، اور ہم بہت معمولی سی چیز لے کے آئے ہیں، پونجی جو ہے ہماری اب تھوڑی رہ گئی ہے، اتنا پیسہ نہیں کہ ہم آپ کو صحیح معنی میں بدلہ دے سکیں،
وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ، اگر آپ مہربانی کر کے یہ تھوڑی پونجی لے کے پورا غلہ ہمیں دے دیں تو یہ آپ کی عنایت ہوگی، آپ مہربانی کریں ہم پہ صدقہ کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کرنے والوں کو، خیرات کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اب علماء نے یہاں بھی بحثیں لکھی ہیں بھی انبیاء کے لیے تو صدقہ جائز نہیں ہوتا، اور انبیاء علیہ السلام تو ہدیہ تو قبول فرماتے ہیں لیکن صدقہ قبول نہیں فرماتے، اور اس پہ پھر جواب دیے ہیں کہ یہ ہمارے نبی پاک کے لیے تو تھا لیکن پہلے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ہمیں یہ بات نہیں ملتی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ساری بحثیں بلا وجہ ہیں، ورنہ بات یہ ہے کہ صدقہ تو وہ ہوتا ہے جو بندہ خیرات مانگے۔ ایک بندہ جب پیسے دے کے کوئی چیز خریدنا چاہتا ہے وہ کون سا صدقہ ہے بھائی؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جناب بضاعۃ مزجاۃ، یہ ٹھیک ہے کہ ہم پورے پیسے نہیں دے رہے تو رعایت کر دیں، تو یہ تو بھی خیرات نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہم اس کے اوپر بحثیں کریں۔ اب جب یوسف علیہ السلام کو پتہ لگا کہ میرے ماں باپ وہاں بھوکے ہیں، فاقوں سے گزر ہو رہی ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی منشا بھی ہو گیا کہ اب بات کھل گئی، ورنہ تو یوسف علیہ السلام چاہتے تو جیل سے بھی پیغام بھجوا سکتے، چاہتے تو جب مصر میں غلام بنے تھے اس وقت بھی پیغام بھجوا سکتے، اور چاہتے تو جب عزیز مصر کی بیوی ان کے لیے اپنی سب کچھ جانے قربان کرنے کے لیے تیار کھڑی تھی تو ان کو کہتے تھے کہ میرے والدین کو پیغام تو بھجوا دو کہ میں خیریت سے ہوں، تو کون سا مشکل مسئلہ تھا؟ لیکن اللہ کا منشا نہیں تھا تو کیسے خبر ملی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ نہ ہو، سارے وسائل بھی ہوں تو کام نہیں آتے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں اسباب بھی نہ ہوں تو کام خود بخود بن جاتے ہیں، امیدیں ختم ہو جاتی ہیں لیکن کام ہو جاتا ہے۔ اس لیے اب حضرت یوسف علیہ السلام قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاہلون، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اچھا تمہیں پتا ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اب یوسف علیہ السلام نے اپنا جو تاج پہنے ہوئے تھے، وہ جو اپنا لباس پہنے ہوئے تھے وہ بھی اتارا، اب جو ان کی نظر پڑی تو اب گھبرائے کہ قالوا انک لانت یوسف، کہ اچھا تم یوسف ہو؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ ان کے سر پہ ایک نشان بھی تھا، اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا تاج اتارا کہ اس نشان کو دیکھ کے یہ یقین کر لیں کہ ہاں میں یوسف۔ قال انا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علینا انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی ہو باقی میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی بنیامین ہے، میں یوسف ہوں، اور سن لو اللہ نے ہم دونوں پہ احسان کیا، اللہ نے مجھ پہ یہ مقام دیا، میرے بھائی کو بھی ملا دیا، اور میرے اللہ کا قاعدہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرے اور جو صبر کرے مصیبتوں پہ، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں اور زیادتی کرنے والوں کو رسوا کر دیتے ہیں۔ اب جناب جب حضرت نے بات کھول دی تو اب رو پڑے، کہنے لگے کہ مہربانی کرو ہمیں معاف، باقی ہم نے گناہ، باقی ہم نے زیادتی کی تمہارے ساتھ بھی اور بنیامین کے ساتھ۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کی شان کہتے قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین۔ آپ نے فرمایا بھائیو آج کے بعد تم پہ کوئی الزام بھی نہیں، کوئی گلہ بھی نہیں، کوئی چوٹ نہیں، اللہ تمہاری بخشش کرے، وہی مہربان ہے، وہی رحم فرمانے والے۔ فوراً دعا بھی کر دی کہ یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین، اور میری طرف سے تم پہ کوئی تانا نہیں ہوگا۔ یہ ایسا قصہ ہے مبارک ہے جو عین مشابہ ہے اس قصے کو کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مکہ فتح کرا دیا، آپ غالب ہو کر فاتح ہو کر مکے میں داخل ہوئے، قریش مغلوب ہو گئے، قیدی ہو گئے، پکڑے گئے، مارے گئے، سامنے آ کے کھڑے، اور حضور نے فرمایا قریش مکہ آپ خود فیصلہ کرو تمہارے لیے کیا سزا تجویز کریں، اب بات کرو۔ اللہ اکبر، کہنے رہے آخر قریش تھے کچھ بھی ہوں سمجھدار تو تھے،
کہنے لگے کہ ہم بھی ایک بھائی کے سامنے کھڑے ہیں، ٹھیک ہے کافر ہیں جو کچھ ہیں مشرک ہیں، لیکن آپ ہمارے اخ کریم ہیں، جو مناسب سمجھے، ہم نے واقعی غلطیاں تو کی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اچھا اگر تم یہ کہتے ہو تو میں بھی وہی کہتا ہوں، کما قال اخی یوسف، جیسے میرے بھائی یوسف نے کہا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ انتم الطلقاء، میں نے بھی تم سب کو آزاد کیا ہے، کوئی تم پر ملامت نہیں، کچھ نہیں، جہاں رہنا چاہتے ہو، جانا چاہتے ہو رہو، اسلام لانا چاہتے ہو تمہاری مرضی، نہیں لانا چاہتے ہو نہ لے آؤ، میری طرف سے تم آزاد۔ تو عین وہی فیصلہ ہوا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا تھا، اور یہی شان پیغمبر۔ اب جب سب بھائی مل گئے اور سب نے آپس میں ملاقاتیں ہو گئی، اور اب تو پھر وہ بادشاہ کے بھائی تھے، اب تو شاہی مہمان خانے میں ماشاءاللہ، لیکن سیدنا یوسف علیہ السلام پہ بڑی بات گراں گزر رہی تھی کہ ہم تو یہاں شاہی محلات میں ہیں اور ابا کے ساتھ، اور وہ نبی ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ میرے بھائیوں بات یہ ہے کہ اب اس مسئلے کو چھیڑیں، آپ ایسا کریں کہ جا کے ابا کو لیں۔ انہوں نے کہا باتوں بوڑھے ہو گئے، ان کی تو نظر مبارک بھی کمزور ہو گئی، آنکھیں سفید ہو گئی تمہاری فراق میں روتے روتے۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ایسا کرو کہ اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوه علی وجہ ابی، فألقوه علی وجہ ابی یأت بصیرا وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ۔ کہ حضرت یوسف نے فرمایا کہ یہ میں قمیص دیتا ہوں، یہ لے جاؤ حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں، اور جا کے آپ کے چہرے سے لگاؤ، اس کی برکت سے اللہ ان کو آنکھیں عطا فرما دیں گے، اور پھر تم سب گھر والوں کو لے کے آؤ میرے پاس۔ اب اس قمیص کے بارے میں بھی روایات جو ہیں مختلف ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ جب سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کا لباس اتارا گیا اور بغیر لباس کے ان کو آگ میں ڈالا گیا، اور جب اللہ نے حکم دیا آگ کو کہ یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، تو اللہ نے جنت کا لباس بھی بھیجا ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ تو جنت کا وہ قمیص جو آپ نے پہنا تھا، وہی قمیص پھر حضرت اسحاق کے پاس آیا، پھر حضرت اسحاق سے یعقوب علیہ السلام کے پاس آیا، حضرت یعقوب نے پھر یوسف علیہ السلام کو دیا، تو وہ اس کو بنا کے چھپا کے ایک نلکی سی بنا کے محفوظ کر کے رکھا جاتا تھا تاکہ کسی کو نہ جائے، تبرک ہے اور جنت کا کپڑا۔ اور جنت کی اس نعمت کی صفت یہ تھی کہ جس چیز پر بھی اس کو ڈال دو وہ ٹھیک ہو جاتی تھی، اندھے پہ ڈال دو ٹھیک ہو جائے گا، اور برس والے پہ ڈال دو ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ جنت کی نعمتوں کے یہ اثرات ہیں کہ جنت میں ہے ہی حیات، موت تو آنی نہیں۔ اسی لیے قرآن پاک میں آتا ہے، انشاءاللہ شاید ہم بھی زندگی تو شاید اس قصے پر اللہ پہنچائیں گے، کہ جب سامری نے گائے کا بچڑا بنایا تھا تو اس نے بھی اصل میں کیا کیا تھا کہ جب وہ چھوٹا تھا اور حضرت جبریل علیہ السلام اس کی خبر گیری کے لیے آتے تھے، جب سن شعور کو پہنچا، سمجھ آ گئی، تو دیکھا کہ بھئی جبریل علیہ السلام جو ہیں جس گھوڑی پہ سوار ہیں، اس کو تو پتہ ہی تھا کہ جبریل ہیں، وہ تو انسانی شکل میں تھے۔ دیکھا کہ جہاں جہاں وہ گھوڑی جو ہے قدم اٹھاتی ہے رکھتی ہے، نیچے کی چیزیں جو ہے سبز ہو جاتی، خشک گھاس سبز ہو گئی، خشک پتیاں سبز ہو گئی، تو اس نے وہ مٹی چھپا کے اپنے پاس رکھ دی۔ اب جب سونے کا بچڑا بنایا تو اس میں وہ مٹی بھی ڈال دی، مٹی ڈالی تو وہ جناب جسد لہو خوار، اس سے تو آوازیں شروع ہو گئی گائے کی، وہ زندہ ہو گیا۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جنت کی چیز ہی ایسی ہے کہ اللہ یموت فیہا ولا یحیا، وہاں تو کافر کے لیے بھی موت نہیں ہوگی، اور چیزیں ایسی ہوں گی کہ کبھی بوسیدہ نہیں ہوں گی، فنا نہیں ہوں گی۔ تو دراصل یہ وہی کبھی سے مبارک تھا جو محفوظ رکھا۔ اور اسی طرح یعنی علماء نے لکھا ہے کہ آپ قصہ یوسف علیہ السلام پہ اگر نظر ڈالیں تو اس قصے کا عمود جو ہے نا، یعنی بنیاد جو ہے گویا وہ قمیص،
کہ جب آپ اپنی پھپھی کے گھر سے نکلے اپنے ابا کی خدمت میں آنے لگے تو پھپھی نے بھی پکڑنے کے لیے قمیص کا سہارا لیا، اور جب آپ کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تو باپ کو دھوکہ دینے کے لیے جاؤ والا قمیص ہی بے دمن کذب، قمیص میں خون لگا کے جھوٹا آ گئے۔ جب یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا تو یعقوب علیہ السلام کے پاس بھی تو قمیص لے کے آئے تھے نا، اور جاؤ والا قمیص ہی بے دمن کذب، شام غریبہ منا رہے ہیں جناب، رو رہے ہیں، خون لگا کے آ گئے۔ تو اب وہ حضرت یوسف، تو وہ بھی قمیص کا ذکر تھا، اور اس کے بعد جب امراۃ العزیز نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پھنسانے کی کوشش کی تو وہاں بھی قمیص کا مسئلہ پیش آ گیا، کان قمیصہ قد من قبل، کہ قمیص دیکھو جی آگے سے پھٹا ہے یا پیچھے سے پھٹا ہے۔ اور اب جناب جب قصہ آیا حضرت یعقوب علیہ السلام کی سیرت و واپسی کے لیے، تب بھی آپ نے فرمایا کہ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی قتیلا، اس لیے گویا کہ قمیص مبارک جو ہے وہ اس قصے کا ایک اہم چیز ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے بار بار کیا، اور ہر موقع پہ کہیں نہ کہیں اس قمیص کا کوئی کردار ضرور آ جائے۔ اب جناب بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اب نبوت مل چکی تھی، اور جو چیز نبی کو بدن کو لگ چکی ہے اس کا کیا کہیں۔ اسی لیے بعض روایات میں تو یہ بات موجود ہے نا کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور نے میرے ہاتھ رکھا تھا نا تو جن جن بالوں پہ حضور کا ہاتھ آ گیا وہ 120 سال عمر گزر گئی، وہ سفید نہیں ہوئے، اسی طرح جوان رہے کہ حضور کے ہاتھ لگ گئے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اللہ کے نبی کی تو ایک شان ہے۔ اب وہ قمیص لے کے چلے، ابھی وہ فاصلہ جو ہے تقریباً بعض روایات میں ہے کہ 80 فرسخا 80 میل دور تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ادھر آؤ، وہ جو باقی اولاد کی اولاد اور بچے اور فیملی، جو کہ آپ کے تو بہت بڑا خاندان تھا، فرمایا کہ ادھر آؤ، ایسا نہ ہو کہ تم تو یہی کہو گے کہ ہاں میں بس اسی پرانے مسئلے میں اپنے خیالات میں ڈوبا ہوں، لیکن آج مجھے یوسف کے پیرہن کی خوشبوئیں آ رہی۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ سارے معاملے جو تھے اللہ کی شان ہے، اسی میں اللہ کی حکمتیں تھیں کہ یوسف علیہ السلام چند میل پہ کنویں میں موجود ہیں تو خوشبو نہیں آتی، یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں کھڑے ہیں تو خوشبو نہیں آتی، تخت پہ بیٹھ گئے تو خوشبو نہیں آتی، اب 80 میل دور ہیں تو خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ تو یہ سب اللہ کی حکمتیں ہیں، جب اللہ چاہتے ہیں تو خبر فرما دیتے ہیں، اور جب اللہ نہیں چاہتے ہیں تو چیز سامنے موجود بھی ہو تو خبر نہیں ہو۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ علم غیب جو ہے اس کا مالک اللہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو بطور معجزہ، اولیاء اللہ کو بطور کرامت و کشف، کبھی کبھی اللہ چاہتے ہیں تو علم عطا فرما دیتے، کھول دیتے، لیکن اگر نہ چاہیں، دیکھیں جیسے کہ یوسف علیہ السلام یعنی خود موجود ہے کنویں میں لیکن باپ کو خوشبو بدن کی بھی نہیں آئی، اور اب فرما رہے ہیں کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے۔ تو جب سارے گھر والے اکٹھے، انہوں نے کہا ابا جان آپ تو بس اسی پرانے خیال میں بیٹھے ہیں، آپ کو تو ہر وقت بس ایک ہی خیال ہے اپنا یوسف علیہ السلام کا۔ ابا نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے ابھی تو میری بات نہ مانو، لیکن میں جو کہہ رہا ہوں اسے فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اب جب آیا خوشخبری دینے والا، بعض علماء نے کہا کہ وہ بڑا بھائی، اور بعض نے کہا کہ وہ بھائی جو جھوٹا قمیص پہ خون لگا کے لایا تھا، اس نے کہا چونکہ میں نے قمیص لا کے دکھ پہنچایا تھا، آج مجھے قمیص دو کہ میں خوشی پہنچاؤں۔ بس وہ تو آنکھوں کو لگنے کی دیر تھی، فَارْتَدَّ بَصِيرًا، وہ جو کمزوری تھی نظر کی، وہ ذوق تھا، وہ سب کا سب دور ہو گیا، آنکھیں روشن ہو گئی۔ آپ نے فرمایا أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ، میں نے تم لوگوں سے نہیں کہا تھا کہ مجھے جو اللہ نے علم دیا ہے تم کو علم نہیں؟ مجھے تو یقین ہے، میں خواب پہ بیٹھا ہوں، مجھے تو یقین ہے کہ یوسف ملے گا،
میں جو بھی کہہ رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس کا علم عطا فرمایا ہے۔ اب جناب جب سارے کے سارے بیٹے بھی اکٹھے ہو گئے، یوسف و بنیامین نہیں ہے تو قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین قال سوف استغفر لكم ربی انه هو الغفور الرحیم۔ سب کہنے لگے کہ ابا جان مہربانی کریں، ابا جان اب ہمارے لیے آپ بھی معاف کریں اور اللہ سے بھی ہمارے گناہوں کی معافی مانگیں، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، ہم نے باقی زیادتی کی، یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی، آپ کے ساتھ بھی، بنیامین کے ساتھ بھی، اب مہربانی کریں آپ خطا کا اقرار کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم۔ آپ نے فرمایا صبر کرو، بہت جلدی وقت آ رہا ہے، میں تمہارے لیے اللہ سے معافی مانگوں گا اور میرا اللہ بخشنے والے ہیں اور مہربان ہے۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ یہ بہرحال قرآن میں قصہ یوسف میں ایک سمجھنے والی بات ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے معافی مانگو، انہوں نے تو فوراً کہہ دیا یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے۔ لیکن جب ابا سے کہا کہ مہربانی کر کے ہمارے لیے معافی مانگے، ہم خطاؤں کا اقرار کرتے ہیں، انہوں نے فوراً نہیں مانگی، انہوں نے کہا اب مانگوں گا لیکن صبر۔ تو انہوں نے کہا اس کی کیا وجہ تھی کہ بھئی حالانکہ شفقت تو اور برداشت اور شفقت اور رحمت اور رافت جو ہے وہ تو سب سے زیادہ یعقوب علیہ السلام میں تھی، لیکن یوسف علیہ السلام نے تو فوراً دعا کر دی۔ لیکن ابا کہتے ہیں کہ نہیں، ابھی میں دعا نہیں کرتا، سوف استغفر لکم ربی، میں اپنے رب سے تمہارے لیے بخشش مانگوں گا۔ اس کی وجوہات علماء نے لکھی ہیں کہ اصل میں یعقوب علیہ السلام کا منشا یہ تھا کہ جب سحر کا وقت ہوگا یعنی تہجد کا وقت ہوگا، رات کا آخری حصہ ہوگا، تو اس وقت میں اپنے بھائیوں کے، اپنے بیٹوں کے لیے معافی مانگوں گا کہ کوئی چھوٹا موٹا جرم تو ہے نہیں، اللہ کے نبی کو ستانا، ایک اللہ کے پیغمبر کو کنویں میں ڈالنا، اللہ کے پیغمبر کو جا کے کھوٹے پیسوں میں بیچ دینا، پھر خون جھوٹا لگا کے اللہ کے نبی کے سامنے آ کے جھوٹ بولنا، یہ ساری باتیں کو معمولی تو تھی نہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ میں تمہارے لیے اپنے اللہ سے بخشش مانگوں گا۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ آپ کا منشا مبارک یہ تھا کہ میں وقت سحر مانگوں گا، کیونکہ وقت سحر ایسا ہوتا ہے کہ ینزل ربنا تبارک و تعالی، اللہ عرش معلیٰ سے آسمان دنیا پہ تشریف لاتی ہیں اور ندا فرماتی ہیں کہ حل من سائل، ہے کوئی مانگنے والا مجھ سے مانگے۔ وہ ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے، ایسا وقت ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت جوش میں۔ اسی لیے ایک صحیح روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تہجد پڑھ کے جب بیٹھے تو کہنے لگے مولا تو نے حکم دیا کہ میری عبادت کرو، ہم نے تیری عبادت کی، تو نے حکم دیا میری اطاعت کرو، ہم نے تیری اطاعت کی، اب عبادت بھی کر دی، اطاعت بھی کر دی، اور یہ سحر کا وقت ہے، یہ سحر کا وقت ہے، تیرا وعدہ ہے کہ میں معاف کرتا ہوں، پھر ہماری دعائیں بھی منظور فرما۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ مومنون کی صفت کیا ہے کہ والمستغفرین بالاسحار، کہ جو سحر کے وقت میں اپنے اللہ سے معافی مانگے، سحر کے وقت میں، تہجد کے وقت میں، یعنی سدس الاخیر میں، یعنی اگر رات جو ہے نا جی 12 گھنٹے کی ہے، 10 گھنٹے کی، 8 گھنٹے کی، اس کو 6 حصے میں تقسیم کر دے، جو آخری حصہ ہے وہی آپ سب سے زیادہ اللہ کی رحمت کا اور استجابت کا اور مستجاب ہونے کا سب سے بڑا وقت ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ سوف استغفر لکم ربی، میں تمہارے لیے مانگوں گا لیکن صبر۔ اور بعض علماء نے اس کا ایک اور وجہ لکھی، انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے گناہ معاف کر دو، تو یوسف علیہ السلام نے معاف کر دی، ان کا تو ذاتی مسئلہ تھا، معاف کر سکتے، ان کو ستایا گیا تھا، تو جس کو تکلیف پہنچائی جائے اس کو تو معاف کرنے کا اختیار۔ لیکن جب انہوں نے یعقوب علیہ السلام سے کہا تو یعقوب علیہ السلام کو تو ابھی پتہ نہیں ہے کہ یوسف نے معاف بھی کیا ہے کہ نہیں کیا، بنیامین نے بھی ان کو معاف کیا ہے کہ نہیں کیا، اسی انہوں نے کہا کہ میں بخشش مانگوں گا، پہلے میں تسلی تو کر لوں کہ جن کے تم مجرم ہو انہوں نے معاف کیا ہے کہ نہیں کیا۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا
کہ سوف استغفر لکم ربی، صبر کرو انشاءاللہ آنے والے وقت میں میں تمہارے لیے بخشش مانگوں گا اور میرا مولا جو ہے بڑے مہربان۔ اچھا، اسی میں ایک اور بات جو ہے اس پر بھی علماء نے بڑی بڑی ابحاث لکھی ہیں کہ بھی یوسف علیہ السلام اب ساری بات بھی کھل گئی، اب تو کوئی راز نہیں رہا، اب تو بنیامین مل گیا، بھائی مل گئے، ان کو یوسف کا پتہ لگ گیا، تو خود قمیص تو بھجوا رہے ہیں لیکن خود کیوں نہیں گئے والد کو ملنے کے لیے؟ یعنی کہتے ہیں کہ قمیص باتونی بأہلکم اجمعین، تم سب کو لے کے آؤ۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا، آخر بیٹے ہیں یوسف علیہ السلام، کہ جتنا بڑا شان بلند کیوں نہ ہو جائے، کہتے اچھا بھائی اب تو اللہ کی اجازت بھی ہوگی، اب تو ہم خود جاتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا نہ جانا اور بھائیوں سے کہنا کہ واتونی بأہلکم اجمعین، تم لے کے آؤ، تو علماء کرام نے اس کے بڑے بڑے جوابات لکھے ہیں، لیکن آسان بات آپ یاد رکھ لیں کہ اصل منشأ حکم خدا بندی اسی طرح تھا کہ جیسے پہلے راز نہ کھولنے کا حکم تھا، اب بھی حکم یہ تھا کہ یوسف تم اپنے مقام پہ رہو، ہم نے یعقوب کو لانا ہے تمہاری طرف، کیونکہ خواب بھی تو یہی تھا نا کہ یوسف کی اتنی بڑی عظمت دکھائی گئی کہ ابا بھی سجدہ کرے، تو جب اس کو اتنا بڑے مرتبے پہ دکھانا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشأ مبارک۔ اس کے مقابلے پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب پتہ لگ گیا نا کہ فرعون کے گھر میں ہیں اور دودھ نہیں پی رہے اور بہن بھاگتی ہوئی آ گئی، اور اس نے کہا اما جان بالکل نہ گھبراؤ، بالکل ڈرنے کی بات نہیں، میرا بھائی محفوظ ہے، اور بلکہ باہر سارے آپ کے افسر کھڑے ہوئے ہیں آپ کو لینے کے لیے، آپ چلیں۔ اس نے کہا میں تو نہیں جاتا۔ نے کہا کیوں؟ اور دیکھا اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم موسیٰ کو تیری طرف لوٹائیں گے، یہ تھوڑا کہا تھا کہ مجھے موسیٰ کے پاس لے جائیں گے۔ انا رادوہ الیک، کہ ہم موسیٰ کو تیری طرف لوٹائیں گے، تو بس تو خدا لوٹائے گا، میں تو نہیں جاتا۔ تو وہاں اور بات تھی اور یہاں جو ہے وہ اور بات ہے، تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے کہ حالات کا یعنی ایک بڑا جبر ہوتا ہے، تو اصل سیدھی بات یہ یاد رکھیں کہ یہ بھی حکم خداوندی تھا، ورنہ اللہ کا پیغمبر یوسف علیہ السلام ایسے کیسی بات کہتے۔ اب قرآن کہتا ہے کہ فلما دخلوا علی یوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ حضرت یوسف علیہ السلام باہر آ گئے استقبال کے لیے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ۔ اچھا بعض روایات میں ہے کہ جب اتنا بڑا لشکر دیکھا تو یعقوب علیہ السلام بیٹے سے کہا یہ تو جنود فرعون، یہ کون؟ یہ تو جنود فرعون لگتا ہے، فرعون کا کوئی لشکر ہے؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں، فرعون کا لشکر نہیں ہے، تو تیرے بیٹے کا لشکر ہے، اب تو مصر میں بادشاہ ہے یوسف۔ اب یوسف علیہ السلام آئے تو عزت و اکرام کے ساتھ لے گئے، ورفع ابویہ علی العرش، ان کو بٹھایا، اور جناب وخروا لہ سجدا، حضرت یوسف عرش پہ بیٹھے، اور والدین جو تھے، صحیح بات یہ ہے قرآن کہتا ہے ابوئی، بعض کہتے ہیں کہ ماں فوت ہو گئی تھی، خالہ تھی، اور خالہ بھی ماں کے درجے میں ہے، لیکن اصل بات وہی ہے جو قرآن کہتا ہے، جب قرآن کہتا ہے ابوئی ہیں تو ابوئی۔ اس کے بعد جناب وہ سجدے میں آئے، وخروا لہ سجدا۔ اچھا بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، وَخَرُّوا لَهُ، اللہ کے آگے جھک گئے، یعنی کہ یعقوب نے یوسف کو سجدہ کیا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اتنی بحث کی ضرورت نہیں ہے، اس شریعت میں یہ ساری چیزیں جائز تھیں، اللہ کے حکم کے ساتھ تھا، اللہ ہی نے تو خواب دکھلایا تھا، اور نبی کا خواب جو ہے وہ وحی ہوتا ہے۔ یہ تو شریعت اسلام میں سیدنا محمد رسول اللہ کی شریعت میں اللہ نے منع کر دیا کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر
واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون. اور جب کسی صحابی نے بھی اجازت مانگی سجدے کرنے کی تو حضور نے اجازت نہیں دی، لیکن یوسف کی شریعت میں جائز تھا. اس زمانے میں دو بہنیں ایک نکاح میں رکھنی بھی جائز تھی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس وقت کی کریں. اب جب یہ سارا واقعہ پیش آیا تو یوسف علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا ابتی ھذا تاویل رؤیائی، آج اللہ نے میرے خواب کی تعبیر جو ہے وہ سچ کر دکھائی ہے. یہ وہ خواب ہے جو میں نے دیکھا. اور اس کے بعد کہتی ہے کہ وقت احسن بی، اور اللہ نے میرے ساتھ کتنا احسان فرمایا، اذ اخرجنی من السجن، کہ اللہ پاک نے مجھے قید خانے سے نکالا تو تخت پہ بٹھا دیا. علماء نے لکھا ہے کہ یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام نے قصہ شروع کیا. یہ قصہ تو ابتدا سے کیا، بجان میں آپ سے جدا ہوا، مجھے بھائی لے گئے، مجھے کنویں میں ڈال دیا، وہاں سے قصہ شروع نہیں کیا. بلکہ آپ نے تو اچھا پھر یہاں سے بھی نہیں کیا کہ بھی امراۃ العزیز نے ایسا کیا، میں مصر میں آیا، میں غلام بنا، میں بکا، مجھ پہ یہ الزام لگائے گئے، مجھے جیل کیوں بھیجا گیا؟ کہا نہیں، اللہ کا کرم ہے، اس نے مجھے جیل سے نکالا. یعنی اللہ کے احسان اور نعمتوں کا ذکر کیا، ان مصیبتوں کا ذکر نہیں کیا کہ یہ خوشی کا وقت ہے، اب اس سے دوہرا کے غم کو تازہ کرنے کی کیا بات ہے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ آپ اگر جیل میں جانے کا ذکر کرتے تو پھر امراۃ العزیز کا بھی قصہ آتا. تو جن محسنوں نے ان کی پرورش کی تھی، حضرت یوسف نہیں چاہتے تھے کہ میری زبان سے ان پر الزام لگے اور ان کے عیب اچھالے جائیں. اسی فرمایا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو، اور آپ کو بھی اس دیہات سے لے آئے، من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی. وہ تو شیطان نے ہمارے بھائیوں کے درمیان میں ایسی بات کھڑی کر دی تھی، ورنہ بھائی تو بھائی ہوتے ہیں اور اللہ کی ہر چیز میں حکمتیں ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ یوسف علیہ السلام کے خواب کو سچا فرمایا. یعقوب علیہ السلام تشریف لے آئے اور اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ذالک من انباء الغیب نوحی الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرهم وهم یمکرون وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین. اللہ نے فرمایا میرا مدری یہ وہ اہم غیب کی خبریں ہیں جو ہم نے آپ کو. باقی اصل وجہ یہ تھی کہ علماء نے لکھا ہے کہ قریش نے خود سوال کیا تھا کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو ہمیں بتلائیں گے یوسف کا قصہ. انہوں نے یہ خود بتا. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا قصہ مبارک ذکر کر دیا اور اتنی تفصیل کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ اب تو میں نے سارا واقعہ تمہیں بیان کر دیا، ابھی مان لے آؤ. لیکن وہ پھر بھی ایمان نہ لے. تو اصل میں ان واقعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی عبرتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی مواعظ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑے احکام، اور اس کے اندر جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے تسلی لقلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور کے دل کے لیے تسلی مبارک ہے میرا مدنی آپ نہ گھبرائیں. آپ کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے آپ دیکھیں کہ یوسف کے ساتھ کیا، اور آپ اس فکر میں ہیں کہ میرے رشتہ دار ہیں، میرے قریبی لوگ ہیں، اور اس کے باوجود زیادتی کر رہے ہیں. میرا مدنی آپ کے تو چلو چاچا ہیں، چاچے کے بیٹے ہیں، وہ تو باپ کے بیٹے ہیں جنہوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ کیا. یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ آپ کے ساتھ تو چلو ابو جہل کر رہا ہے، عتبہ عتیبہ کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ تو ابی لہب کر رہا ہے، ولید بن المغیرہ کر رہا ہے، شیبہ کر رہا ہے، لیکن وہ تو حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں، یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں. انہوں نے کیا کیا یوسف علیہ السلام سے؟ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک نبی علیہ السلام کو ہدایت و تسلی کے لیے فرمایا کہ دیکھیں اگر آپ کو شیب ابی طالب کے علاقے میں کچھ عرصے کے لیے گویا کہ محصور رہنا پڑا ہے، ذرا نظر تو ڈالو کہ یوسف جیسا نازک و حسین جیل کی زندگی میں اکیلا بیٹھا ہوا، اس نے بھی تو جیلیں کاٹی. اور ساتھ یہ بھی بتلایا کہ یوسف علیہ السلام جس کو کنویں میں ڈالا گیا، جس کو جیلوں میں ڈالا گیا، ہم نے کیسے اوپر بٹھایا. میرے وطنی آپ بھی غم نہ کریں، یہ آپ کو کتنی تکلیفیں پہنچائیں، لیکن ہم بھی آپ کو معراج پہ اور سرزمین مکہ میں جس طرح یوسف کے عرش پہ پہنچایا تھا اسی طرح آپ کو بھی عرش معلیٰ پہ لائیں گے.
آپ کو ہم غالب کریں گے، آپ کے دین کو پورے ادیان پہ ہم نصرت دیں گے۔ اور جس طرح یوسف کے بھائی ملزم بن کے یوسف کے سامنے کھڑے تھے، ایک وقت آئے گا کہ قریش ملزم بن کے محمد مدنی تیری دربار میں کھڑے، آپ فکر نہ کریں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے ان واقعات مبارکہ میں انبیاء علیہم السلام کے قصص مبارکہ میں مواعظ ہوتے ہیں، عبر ہوتے ہیں، حکمتیں ہوتی ہیں اور تسلی ہوتی ہے اللہ کے نبی کے لیے، مومنین کے لیے، کلمے پڑھنے والوں کے لیے۔ تم کیا گھبراتے ہو؟ جب نبیوں پہ ایسے مراحل گزرے تو آپ کیا، آپ یا ہماری پھر حیثیت کیا؟ اگر انبیاء علیہم السلام پہ یہ تکلیفیں آئیں، اگر اللہ کے پیغمبروں پر ایسی کھٹن منازل آئیں، اگر انہیں جیل کی صعوبتوں سے گزرنا پڑا، اگر انہیں اپنے بھائیوں کے ہاتھوں کنویں میں قید ہونا پڑا، تو تم کیوں غم؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے قصص بیان فرمائے، اور سب سے عظیم قصہ، مفصل قصہ اور من اول ہی الی آخر ہی حضرت یوسف علیہ السلام کا تھا۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی اس کے پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوان، قصص الانبیاء علیہم السلام کے دروس کے سلسلے میں آج ہم سیدنا ایوب علیہ السلام اور ان کے ساتھ ذوالکفل علیہ السلام کے بارے میں کچھ پڑھیں گے۔ سیدنا ایوب علیہ السلام جو ہیں یہ بھی اللہ کے نبی ہیں، اور اپنے دور میں اللہ نے ان کو بڑی عظمتوں سے نوازا، اور سیدنا ایوب علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے صبر میں، شکر میں، یعنی ایک ضرب المثل ہیں دنیا میں، جیسے حسن یوسف علیہ السلام ایک ضرب المثل بات تھی کہ آج بھی دنیا کہتی ہے بھئی یہ تو کوئی یوسف ثانی ہے، یار اسے تو جمال یوسف ملا ہے۔ اسی طرح صبر ایوب جو ہے وہ بھی پوری کائنات میں اس دور سے لے کر آج تک ضرب المثل۔ سیدنا ایوب علیہ السلام کے بارے میں کتابوں میں بے انتہا اختلافات ہیں، بعض انہیں رومی مانتے ہیں، بعض انہیں عربی النسل مانتے ہیں، بعض انہیں بنو اسرائیل سے مانتے ہیں، یعنی حتیٰ کہ کتب سابقہ میں بھی اس موضوع پہ بے حد اختلاف ہے، حتیٰ کہ بعض لوگ تو اس حد پر بھی چلے گئے کہ ایوب علیہ السلام نام کا کوئی نبی گزرا ہی نہیں۔ اسی لیے پھر علامہ رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ، جو اپنے دور کے ایک بہت بڑے عظیم عالم، متبحر علوم شرعیہ اور عیسائیت کے رد پہ جو اپنے دور میں ایک سند اتھارٹی تھے، اور جن کی کتاب اظہار الحق ایک بہت عظیم اور علمی اور تاریخی اور فکری کتاب ہے۔ اب تو ماشاءاللہ اس کے اردو اور انگریزی اور فرانسیسی ہر زبان میں بھی تقریباً تراجم آ چکے ہیں۔ آپ نے شاید کبھی دیدات کے پروگرام دیکھے ہوں جو ہیں جنوبی افریقہ سے، جن کا تعلق، اب تو بیچارے مریض ہیں، صاحب فراش ہیں، عیسائیت میں ان کے شاید آپ نے کبھی پروگرام ویڈیو پہ اس طرح انداز سے دیکھے ہوں، تو آپ یہ اندازہ کریں کہ یہ دیدات صاحب جو ہیں یہ صرف اسی کتاب کو پڑھ کے ہی اتنا بنے، اس کا کتنا بڑا علم ہوگا اس کا۔
تو انہوں نے بھی تحقیق کی ہے، اور بیلی نے جو اعتراضات کیے ہیں سیدنا ایوب علیہ السلام پر، اس کا انہوں نے باقاعدہ جواب دیا ہے۔ اور سب سے افضل بات یہ سمجھیں کہ ہم باقی کتابوں کی طرف تو اس وقت جائیں نا کہ جب ہمارے پاس اپنا مرجع نہ ہو۔ اللہ نے قرآن مقدس میں جہاں ذکر فرمایا ہے تو اس آیات مبارک کے ضمن سے یہ بات ہمیں صاف معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا تعلق جو ہے وہ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کی اولاد سے ہے، اور آپ حضرت اسحاق کی اولاد سے۔ اللہ نے من ذریتہ داؤد و سلیمان و یوسف و موسیٰ و ہارون، آخر میں فرماتے ہیں وَأَيُّوبَ وَإِلْيَاسَ، تو ذریت ہی کا ضمیر جو ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف راجع۔ تو جب ہمیں قرآن پاک سے روشنی مل جائے تو پھر ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ سیدنا ایوب علیہ السلام نبی ہے، اور اللہ نے ان کو صبر اور شکر کا اور سخاوت کا اور مظلوموں اور غریبوں سے مواسات و ہمدردی کا اتنا بڑا جذبہ دیا تھا کہ اگر آپ کو پتہ لگ جاتا کہ محلے میں کوئی بھوکا ہے، جب تک اسے کھانا نہ کھلاتے آپ نہیں کھاتے۔ اگر انہیں پتہ لگ جاتا کہ ہمارے اس شہر میں کوئی ایک آدمی ہے، ایک گھرانہ ایسا ہے جن کے پاس کپڑا نہیں ہے، تو آپ اسی وقت بے چین ہو جاتے جب تک کہ انہیں کپڑے نہ پہنچائیں۔ اور اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام اپنے وقت کے صدیق بھی کہلاتے، ہر بات میں سچے۔ اور سیدنا ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بے انتہا نوازا تھا، یعنی عزت سے، اقتدار سے، مال سے، اہل سے، اولاد سے، یعنی کوئی ایسی نعمت نہیں تھی اس دور میں جو اللہ نے آپ کو عطا نہیں فرمائی۔ آل ہے، اولاد ہے، بیٹے ہیں، بیٹیوں کو بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، اور پھر جناب باغات ہیں، فصل، ہر نعمت جو تھی، مال مویشی، ہر کوئی کمی۔ ان تمام نعمتوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے امتحان میں آ گئے، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ جتنی شان بڑی ہوتی ہے نا اتنے امتحان بھی بڑے ہوتے ہیں۔ ویسے بھی ایک یعنی فطری بات ہے کہ آپ اگر کسی پرائمری کے طالب علم سے سوال پوچھیں گے تو اس کی حیثیت کا ہی پوچھیں گے نا، لیکن جب آپ کسی پی ایچ ڈی کسی اسکالر کے سامنے بات رکھیں گے تو اس کے پیمانے کی بات رکھیں۔ تو اللہ کا بھی یہ نظام ہے کہ جب وہ کسی کو، حتیٰ کے بعد روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جو بندہ دین میں جتنا مضبوط ہوتا ہے اتنا اس پہ زیادہ مصیبتیں آ جاتی، اسی پر پریشانیاں آ جاتی۔ اور جو بندے دین سے نعوذ باللہ دور ہوتے ہیں وہ الٹا محفوظ ہوتے ہیں، ان پر کوئی دنیا میں ابتلا آتے ہی نہیں، بڑے خوش، سب ٹھیک۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو اس حال میں موت دینا چاہتے ہیں کہ اس پر کوئی گناہ ہے، کوئی خطا ہے تو یہی کفارہ ہو جائے، تکلیف دے دیں، بیماری دے دیں، پریشانی دے دیں، تاکہ جب میری دربار میں آئے تو نقی اور صاف ہو گیا۔ اور جو بندے اللہ سے دور ہیں ان کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، پاک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اپنے گھر میں دیکھ لیں، اگر ایک ایسا کپڑا ہو جس کی قیمت نہ ہو اور میلا ہو چکا ہو تو آپ اگر گھر والوں سے کہیں تو لوگ کہیں چھوڑے جی اب اس کو کیا دھونا ہے، بس اس میں کیا باقی رہ گیا کہ اس کو دھوئیں، پھینک دیتے ہیں، ختم۔ لیکن اگر آپ کے کسی قیمتی کپڑے پہ داغ لگ جائے تو آپ کہتے ہیں ٹھہرے اس کو تو میں ڈرائی کلین پہ لے جاؤں گا، ایسا نہ ہو کہ آپ کے دھلنے سے اور خراب ہو جائے کپڑا، اس کو تو ہم پیٹرول سے دھلوائیں گے، اس کو تو ہم جناب گیس سے دھلوائیں گے، اس کو تو ہم یہ کریں گے، اتنا قیمتی کپڑا ہے ضائع نہ ہو جائے، آپ اس کو نہیں دھونا۔ تو اللہ کے ہاں بھی جو قیمتی لوگ ہوتے ہیں ان کو رگڑا لگتا ہے۔
اللہ کے ہاں بھی جو لوگ اس کے محبوب ہوتے ہیں، پیارے ہوتے ہیں، اسی کو آزماتے ہیں۔ غیر متعلق آدمی کو کون آزماتا ہے؟ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں پہ بڑے بڑے امتحان ہوتے ہیں۔ آج کل بھی ایک پیر ہیں کراچی میں، اور میں ان کو جانتا بھی ہوں، تو اس کا جناب پیری عجیب ہے۔ وہ جو بندہ اس کے پاس مرید ہونے کے لیے جاتا ہے، چونکہ اس کا بہت بڑا مقصد ہے کہ ایک نظم ہے، ایک نیٹ ورک ہے، لوگ ہیں آگے اس کی باتوں کو پہنچانے والے، اس کی طرف لوگوں کو راغب کرنے والے، پھر وہ رسائل میں، اخبارات میں بڑا کچھ لکھتا ہے، اور بڑی عجیب عجیب باتیں ہوتی ہیں بہرحال۔ تو وہاں باقاعدہ ہال ہیں، وہاں ڈھیرا کر کے پھر عجیب عجیب عبادات مختلف طریقوں سے کرائی جاتی ہیں، بڑا یعنی اس نے ایک سلسلہ اپنا بنایا ہوا ہے۔ تو اس کے پاس جب لوگ جاتے ہیں، اس کے پاس وہ متاثر ہوتے ہیں، اور وہ علم نجوم کا بادشاہ ہے، اس لیے وہ عام آدمی تو اس کی ایک مجلسی برداشت نہیں کر سکتا، وہ سمجھتا ہے کہ صاحب تو بہت پہنچے ہوئے، اس کو تو بس آپ نام بتا دیں، وہ ایک سیکنڈ میں آپ کی ہسٹری نکال کے رکھ دیں۔ تو اس کے پاس جو لوگ بیعت ہونے کے لیے جاتے ہیں، تو پہلی بات یہ کرتے ہو کہتے ہیں دیکھو بات سنو، کوئی نماز شماز آئندہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، بس کبھی جبھی موقع شوقع مل جائے تو پڑھ لیا کرو، کوئی ایسی پابندی شبندی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ کیا تم نے یار سلوار قمیص اور یہ چادر لنگی پرانے کپڑے سٹ پہنو ٹھیک ٹھاک، داڑھی ہو تو یار یہ کیا تم نے کیا، شیو کراؤ، میرا مرید بننا ہے تو میری بات پہ چلنا ہے۔ اچھا، اور لوگ جو ہیں جناب وہ کہتے ہیں ہم بڑی پریشانی میں جاتے ہیں، اس کے کہنے پہ چلتے ہیں، 8-10 دن میں ہماری پریشانیاں ختم ہو جاتی، کیونکہ جب ایمان ہی نہ رہا تو پریشانیاں تو خود بخود ختم ہو جانی ہیں۔ جب وہ اسلام سے دور کر دیتا ہے امتحان ختم ہو جاتا ہے۔ امتحان تو ہو اس وقت تک رہا تھا جب ہم اللہ کے بننا چاہ رہے، جب ہم نے اللہ سے اپنا ناطہ ہی توڑ لیا تو جائیں جہنم میں کئی دفعہ، ہمیں کیا ضرورت ہے اس کو پاک صاف کرنے کی؟ لوگ سمجھتے ہیں ہمارا کام ہو گیا، مرشد نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنا ذات اور شان بڑی ہوتی ہے، امتحان بڑے ہوتے ہیں۔ اب اس میں مختلف روایات، ایک روایت تو یہ نقل کی گئی ہے کتب متقدمہ سے کہ ابلیس لعین نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی کہ مولا یہ آپ کا بندہ ہے ایوب علیہ السلام، بڑا شکر گزار، بڑا عابد، بڑا زاہد، یہ آپ کا شکر کیوں نہ کرے؟ آپ نے اس کو عزت دی، اقتدار دیا، دولت دی، بچے دیے، بیٹے بیٹیاں دی، مال دیا ہے، کون سی نعمت ہے جو اس کے پاس نہیں ہے؟ اس کے بعد اگر یہ آپ کا شکر کر رہا ہے تو کوئی کمال ہے؟ شکر تو تب ہو اس سے سب کو چھین لو، میں دیکھوں پھر آپ کو یاد بھی کرتا ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ ٹھیک ہے، ہم اپنے بندے کو آزماتے ہیں، تمہیں ہم تصرف دیتے ہیں کہ جاؤ کر۔ تو اس نے جناب سب سے پہلے تو یہ کیا کہ حضرت کا جو مال تھا نا جی اس کو آگے تباہ کر دیا، اور ایک انسانی شکل میں، ایک عام بندے کی شکل میں اطلاع بھی دے دی کہ حضرت آپ کا جتنے مال، مویشی، گھوڑے، بکرے، خیل، بغال، سب کے سب جل گئے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فوراً کہا کہ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے یہ نعمتیں مجھے دی تھی، اور اگر تو نے مجھ سے چھین لی ہے تو تیری اسی میں حکمت ہے کہ جتنا ٹائم میں ان جانوروں کا مال کی خبر گیری میں لگاتا تھا اتنا اور تیری یاد کروں گا۔ چلو الحمدللہ ایک کام سے تو فارغ ہو گیا۔ اب اس نے جناب دوبارہ یہ حملہ کیا کہ آپ کا پورا اہل و عیال جو تھا وہ ایک مکان میں بیٹھے تھے، اور ایک پارٹی کی دعوت تھی، کھانے پہ سب کٹھے تھے، اس نے اوپر سے چھت گرائی، سارے کے سارے بیوی بچے عیال ایک دم ایک منٹ میں سب۔ اور یہ کوئی معمولی حادثہ تو نہیں ہوتا کہ ایک انسان کے گھر کے تمام افراد جو ہیں وہ ایک ہی حادثے میں، ایک ہی وقت میں اور ایک ہی منٹ میں سب کے سب ختم ہو جائیں، کہ ہنستے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں لاشیں اٹھا کے آ رہے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو جب اطلاع ملی تو آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، الحمدللہ، اللہ اس میں بھی تیری حکمتیں ہیں،
شاید میرا وقت جو گھر کی یاد میں اور بچوں کی یاد میں گزرتا تھا وہ اب تیری یاد میں گزرے گا، الحمدللہ ہم اور تیرا ذکر بڑھا دیں گے۔ ابلیس لعین اب تو بڑا پریشان ہو، اس نے کہا یہ بندہ اللہ کا تو کسی طرح بھی قابو نہیں آ رہا، اس کو اللہ نے اتنی نعمتیں دی، تو اندیشہ تھا کہ اس آرام میں، دولت میں، اقتدار میں آ کے خدا کو بھول جائے گا، وہاں بھی نہیں بھولا۔ پھر ہم نے آزمائش کے لیے اولاد ختم، مال ختم، بیٹے بیٹیاں ختم، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں الحمدللہ اس نے تو مجھے برباد کر دیا، یہ تو میرے قابو میں نہیں آ رہا۔ تو اس نے درخواست کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حضرت ایوب علیہ السلام کے بدن پر بھی تسلط دے، کہ اب اس کے مال پہ تو آزمائش آ چکی ہے، اب باقی تو آپ کی جان مبارک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے ان کو یہ اجازت بھی دی، اور شیطان نے آ کے ایسا تصرف کیا کہ آپ کے بدن پہ ایسی کوئی پھونک ماری کہ پورے بدن جو تھا وہ پھوڑوں سے اور زخموں سے اور بھر گیا، خارج ہو گئی۔ اس کے بعد حتیٰ کے بعد کتب سابقہ میں یہ بھی ملتا ہے کہ الجدری، جسے آپ چیچک کہتے ہیں، کہ سب سے پہلے حضرت ایوب علیہ السلام کو یہ بیماری لاحق، یہ بھی کتابوں میں اب چونکہ سارے بدن پر وہ بیماری کے اثرات آ گئے، تو اب محلے کے اور لوگوں کے دلوں میں جا کے شیطان نے وساوس ڈالے۔ اس نے کہا ایوب ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ وہ تو چھوت چھات والی بیماری ہے، دوسروں کو لگنے والی بیماری ہے، وہ تو جو ہوا چلے گی اور جہاں جہاں پہنچے گی تمہارے سب بیمار ہوتے چلے جائیں گے، نکال دیں ایوب علیہ السلام کو اپنے خیال سے۔ تو ایوب علیہ السلام کو شہر والوں نے آ کر اس بات پہ مجبور کر دیا، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کی وجہ سے ہمارے علاقے میں بیماری پھیلنے کا خدشہ ہے، تو آپ مہربانی کر کے شہر سے باہر چلے جائیں۔ حتیٰ کہ بعض کتابوں میں تو یہ ہے کہ شہر کے باہر جہاں کوڑا کرکٹ ایسی چیزیں یعنی غیر ضروری چیزیں ہوتی تھی، وہی انہوں نے ان کو اجازت دی کہ جی یہ دور جگہ بھی ہے اور ٹیلا قسم کا بنا، اسی پہ آپ رہنا چاہتے تو رہنے، ورنہ اب آپ ہمارے شہر میں نہیں آتے۔ حضرت ایوب علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے اور وہیں ایک جھوپڑی بنا کے اور سب ساتھ چھوڑ گئے، الا زوجتہ، صرف آپ کی بیوی جو ہے وہ ساتھ۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں بھی اکثر اقوال یہ ہیں کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے کی بیٹی جو آپ کی بیوی، اور اس کے نام میں بھی اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ اس بیوی کا نام لیا تھا اور بعض کہتے ہیں کہ اس بیوی کا نام جو ہے رحمہ تھا، اور بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ جب زلیخا کے ساتھ، امرأۃ العزیز کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی ہوئی تو آپ کی دو اولادیں ہوئیں، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ لڑکے جو تھے بشر، ان کا بیٹا جو تھا وہ تو ایوب نبی بنے، اور آپ کی بیٹی سے جو بیٹی ہوئی تو وہ حضرت ایوب کی آ کے بیوی بنی۔ تو بعض کتب سابقہ میں یہ باتیں بھی ہمیں حضرت ایوب علیہ السلام میں، چونکہ سفر ایوب یا صحیفہ ایوب کے نام سے بہت بڑی کتابیں سابقہ کتب میں ملتی۔ اب اس بیماری کے اثرات کی وجہ سے سب نے ساتھ چھوڑ دیا، ماں سوائے زوجہ کے، اور آپ کے دو بھائی تھے، بعض علماء نے لکھا ہے کہ دوست تھے اور بعض نے کہا کہ بھائی تھے، وہ کبھی کبھی آتے تھے وہیں آ کے حضرت ایوب علیہ السلام کی خیریت دور کھڑے ہو کے پوچھ لیتے تھے، ماذا بکا، کیا حال ہے؟ وہ کہتے ہیں الحمدللہ، جو اللہ نے لکھا اسی میں شکر۔ تو ایک دن وہ دونوں بھائی جو تھے کھڑے آپس میں باتیں کر رہے تھے، کہنے لگے یار معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان ایوب اذنب ذنبا لم یذنبه احد قبلہ، معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت ایوب نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے کہ جو آج تک کسی نے نہیں کیا۔ تو دوسرے نے پوچھا بھی وہ کیسے؟ نے کہا دیکھو اتنی مدت ہو گئی ایسی بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ ان کی فریاد ہی نہیں سن رہے، تو صاف بات ہے کوئی ایسی غلطی تو ہو گئی ہے کہ اللہ ناراض ہے۔ اب
بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ بیماری جو تھی، کسی نے کہا 3 سال، کسی نے کہا 12 سال، اور بعض ہمیں احادیث مبارک کی روشنی میں یہ بھی ملتا ہے کہ تقریباً 18 سال تک آپ اسی بیماری میں مبتلا ہیں۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ کوئی ذریعہ معاشی تو آپ کی بیوی جو تھی وہ جا کر اس شہر میں مزدوری کرتی، اور جو کچھ کھانے کے لیے مل جاتا وہ بیچاری کھانا اٹھا کے لے آتی، اس کو حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی پیش کرتی اور آپ بھی کھاتی، اور اسی جھوپڑی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب شکر کر کے سو جاتی۔ تو اب سنا کہ شیطان نے پھر لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، انہوں نے کہا یہ تو تم نے اچھا کیا کہ آپ کو حضرت ایوب علیہ السلام کو شہر سے دور کر دیا، لیکن ایوب علیہ السلام کی بیوی جو ان کے ساتھ رہتی ہے، رات کو وہیں رہتی ہے، 24 گھنٹے ہوئی رہتی ہے، وہ تو آتی ہے آپ لوگوں کے شہر میں آ کے کام کرتی ہے، اسی سے بھی بیماری پھیل سکتی، تو ان کی بیوی کو بھی روک دو کہ وہ نہ۔ تو اب مختلف گھر والوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو بھی منع کر دیا، جی آپ ہمارے گھر میں نہ آئیں، ہمیں اندیشہ ہے بیماری پھیلنے کا۔ اس نے منع کیا، پھر اس نے منع کیا، پھر اس نے منع کیا، پھر اکثر نے منع کرنا شروع کر دیا، جو بات چل نکلے تو پھر چل نکلتی ہے۔ حتیٰ کہ یہ بھی کتب سابقہ میں موجود ہے کہ ایک دن جب بیوی نے دیکھا کہ اب تو کوئی ذریعہ نہیں ہے کھانے کا، تو انہوں نے ایک لڑکی سے بات کی، نے کہا بی بی تمہارے بال بہت چھوٹے ہیں، تو کہا بیماری کی وجہ سے میرے بال چھوٹے ہیں۔ کہا کہ اگر تمہیں بال لمبے لا کے دے دوں، ان کو اپنے بالوں کے ساتھ جوڑ دو تو تم مجھے اس کا کچھ معاوضہ دو گی؟ اس نے کہا ہاں بال تو تمہارے بہت بڑے ہیں، اگر تم اپنے دے دو تو پھر میں معاوضہ دے دوں گی۔ تو بی بی صاحبہ نے اپنے آدھے بال کاٹ دیتے، اور وہاں سے جو کچھ ملا پھر حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت میں تھے۔ اب 2 روایات ہیں، ایک روایت تو یہ ہے کہ آپ کے بدن مبارک میں وہ جو آہستہ آہستہ خارش بڑھی یا جدری یا چیچک بڑھی، تو اس میں بعض کیڑے بھی پیدا ہوئے۔ اب ان میں سے ایک آپ کی زبان کی طرف جب آیا تو حضرت ایوب رو پڑے۔ انہوں نے کہا کہ یا اللہ، میں جس تکلیف میں بھی تھا کم از کم میری زبان اور دل اور آنکھیں اور دماغ تو کام کر رہا تھا، آپ کا نام تو لے رہا، اب اگر میری زبان بھی مجروح ہو گئی تو میں تو آپ کے نام سے بھی رک گیا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، جب ان 2 بھائیوں نے اعتراض کیا تو ایوب علیہ السلام اللہ کے آگے سجدے کیا۔ اور اسی اثناء میں ایک دن آپ کی بیوی جا رہی کہ شیطان نے ایک طبیب کی، ایک حکیم کی یا معالج کی شکل اختیار کر کے راستے میں ملا، اور اس نے کہا کہ دیکھو بی بی، تمہارے خاوند کو جو تکلیف ہے نا، میرے پاس دوائیں ہیں، میں دے سکتا ہوں اور بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، اور چند دنوں میں ٹھیک ہو۔ آپ ان بستی والوں سے جا کے پوچھ لیں میری طبابت کے بارے میں کہ میں نے جس کو جس بیماری کے لیے بھی دوا دی ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا طبیب صاحب بات تو ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ میرے پاس کون سے پیسے ہیں کہ میں پیسے دوں آپ کو اور دوائی لے جاؤں، میرے پاس تو کھانے کو بھی نہیں ہے، تو ہم اس علاج اور معالجے کے متحمل کیسے ہو سکتے؟ اس نے کہا کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف اتنی سی بات ہے کہ تم یہ دوا لے جاؤ، اور جب وہ دوا کریں اور دواؤں کے بعد آپ کا شوہر ٹھیک ہو جائے تو پھر تمہیں یہ عقیدہ یہ رکھنا ہوگا کہ اس کو شفا میں نے دی، میرے علاج سے ٹھیک ہوا ہے۔ اور بعض روایات میں یہ ہے کہ اس نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ حارث کے نام کی ایک منت بھی ساتھ مان لو، علاج بھی لے جاؤ اور حارث کی منت بھی مان لو۔ اور اس نے کہا عجیب بات بھی ہے طبیب صاحب کے، اور دوائیں تو تم نے مہربانی کر کے ہمیں مفت دے دی، منت مان لے، ہمارے پاس روٹی کھانے کو نہیں، اسی پہ ہم کیا کریں گے؟ منت جو مان لوں، کیا کھلاؤں، کیا پکاؤں، کچھ تو ہو نہ دینے کے لیے۔ اس نے کہا یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں، ایسا کریں، یہ مکھیاں جوڑ رہی ہیں، یہ تو مفت ہیں،
ایک مکھی پکڑ کے حارث کے نام پہ تم چڑھا دو. یہ بھی ایک چیز ہے، ایک منت ہی ماننی. حارث کو کیا ضرورت ہے تمہاری چیزوں کی، بکرا ہو یا دمبا ہو یا بکری ہو یا مکھی ہو. انہوں نے کہا اچھا یہ تو آسان کام. تو دوائیں لے کر اور یہ سارا مشورہ لے کر جب ایوب علیہ السلام کی خدمت میں آئیں اور انہیں آگے بتلایا کہ ایسا ایسا بندہ تھا اور ایسی شکل تھی اور ایسی بڑا ہی کوئی ہمدرد اور بڑا ہی خیر خواہ، اور اس نے یہ دوائیں بھی مفت میں دے دی اور شرط بھی عجیب سی رکھی ہے کہ حارث کے نام کی منت مانی، میں نے وعدہ کر لیا کہ مانیں. تو حضرت ایوب علیہ السلام نبی کے جوش میں آ گیا، فرمایا تمہیں پتا ہے حارث کون ہے؟ تو شیطان تھا. تم اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی منت مانو گی، یہ تو شرک ہے، اور نبی کی بیوی ہو کر مجھے شرک کا سبق پڑھا رہی ہو. لو آفانی اللہ، اگر اللہ نے مجھے صحت دی تو میں تمہاری پشت پہ 100 کوڑا ماروں. تو بہرحال ان تمام واقعات کے بعد ویسے تو حضرت ایوب علیہ السلام ہر وقت ہی اللہ سے معافی مانگتے تھے، لیکن پھر طبیعت میں ایسا غم آیا، تضرع آئی، زاری آئی کہ آپ فوراً سجدے میں گرے. اس نے کہا یا اللہ ما ارفع راس، یا اللہ اب تو میں سجدے سے سر اٹھاؤں گا نہیں حتی یکشف بی غمن، جب تک کہ آپ میری یہ بیماری اب دور نہ فرما دے. اب اس مقام پہ آ گیا کہ میرے گھر کے اندر بھی شیطان وساوس ڈال کے میری بیوی کو بھی شرک پر اکساتا ہے. تو اب حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں رونا شروع کی. اور یہ قاعدہ ہے کہ جب یہ تو ٹھیک ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، لیکن جب آدمی دل سے اللہ کے آگے روتا ہے اور رحمت کی گھڑی بھی نصیب ہو جائے تو پھر دیر نہیں لگتی مشکلات حل ہو. احباب کرام، اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی CD نمبر 16 سماعت فرمائیں.